پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا اور آج کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ ان واقعات کو یہاں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین بڑے دعوے دار تھے کہ جی ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی کہ حضرت ابراہیم تو بڑے پکے موحد تھے، وہ تو مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو، تم کیسے کس منہ سے دعویٰ کر سکتے تم ابراہیمی ہو۔ پھر ابھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ عرب کے اندر بہت زیادہ یہودی رہتے تھے، خیبر کا ان کا مرکز تھا، تو دعوے دار تو تھے کہ تورات کے ماننے کے، دعوے دار تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت میں اپنی کتاب میں ان کو بتایا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان پر ایمان لانا، لیکن وہ نہیں لاتے، تو ان کی حقیقت اس رکوع میں بیان کی ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی لیے تذکرہ آئے گا کہ جو عیسائی تھے وہ دعوے تو بڑے کرتے تھے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود آج جو ہم نے نماز میں سورت پڑھی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا، لیکن عیسائی پھر بھی نہیں ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھولی کہ یہ صرف زبانی کلامی ان کی باتیں ہیں، حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا البتہ تاکہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے پاس، وملئہ اور اس کی جماعت کے پاس، پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پیغمبر ہوں رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور معجزات دیے، یہ سیدھا ہی فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پوری کابینہ کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا بنو اسرائیلیوں کو تم نے جو غلام بنا رکھا ہے ان کو رہا کرو۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس، تم اللہ کے نبی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی پہلے چھوٹا تھا سانپ بنی، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر اتنا بڑا سانپ کہ ثعبان مبین قرآن میں آتا ہے کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس کی پھنکار کی آواز تھی۔ تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے فرعون کی طرف جب اس نے ایسے دیکھا مازدہ نے، تو فرعون پیچھے گرا کرسی اس کے اوپر اور بھگدڑ مچ گئی، کابینہ کے لوگ ادھر ادھر بھاگے، لیکن باہر نہیں کوئی گیا، ان کو پتا تھا فرعون بڑا غصے والا ہے، وہ کہے گا مجھے چھوڑ کر تم سب بھاگ گئے، تو بھاگے نہیں، باہر سائڈوں پر ہو گئے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ تو اس کے بعد دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے وہیں دکھایا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور یہاں سے جب نکالا ہاتھ ایسے کیا تو سورج سے زیادہ چمک رہا تھا، یہ معجزہ تھا۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب لائے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں، یہ معجزے دکھائے، اذا ہم منہا یضحکون، اچانک وہ ان معجزہ سے ہنسنے لگ گئے، بجائے تسلیم کرنے کے ہنسی کر کے مذاق اڑایا، ہنسنے لگ گئے۔ یعنی کسی کی بات کو ہنسنا، اس پر ہنسنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مذاق اڑا کر اس کو ان کی بات کو ایسے گزار دیا۔ اور پھر یہ ایک نشانیاں نہیں تھی، فرمایا وما نریہم من آیۃ، اور نہیں دکھاتے ہم ان کو کوئی نشانی الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ بڑی ہوتی تھی اس جیسی سے، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے نشانی آتی نہیں، وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر ان پر مختلف، کبھی جو ہے ان پر ٹڈیوں کا طوفان آیا، ٹڈیاں گھر میں، جوؤں کا عذاب آیا، جوئیں ان کے گھروں میں، مینڈکوں کا عذاب آیا، بستروں پر مینڈک، کھانے میں مینڈک، حتیٰ کہ یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہے کہ لقمہ لگا کر سارے منہ میں ڈالنے لگتے، منہ کھولتے، مینڈک پہلے منہ میں چلائے تھے۔
پھر خون کا عذاب آیا، خون کا عذاب، پانی جو ہے گلاس بھر کے رکھا ہے، دیکھا تو خون بنا، ٹوٹی کھولی یا جو بھی پانی کا انتظام تھا، خون ہی خون ہے۔ یہ عذابات ان پر آتے تھے۔ تو لیکن پھر بھی وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے آگے سے یہ سمجھا کہ یہ جادوگر ہے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، کہنے لگے یا ایھا الساحر ادع لنا، اے جادوگر، تم جادو کر رہے ہو، لہٰذا پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر عذاب آئے ہیں، خون کا، ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس چیز کی جو وعدہ کیا اس نے تیرے پاس، اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، موسیٰ علیہ السلام دعا کی یا اللہ ان سے عذاب ہٹا لے، پھر جب ہم نے دور کر دے ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے، وعدہ توڑ کے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، آواز دی فرعون نے اپنی قوم کو، کہنے لگا اے میری قوم، کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر کا، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دیکھو نہریں چلتی ہیں میرے محل کے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ تنے تنہا ہے، غریب آدمی ہے اور تبلیغ کرنے کے لیے آ گیا ہے، دیکھو میرے پاس بادشاہت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، عوام میرے پاس ہے، عوام میرے ساتھ ہے، لہذا یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہیں صحیح راستے پر نہیں چلا رہا۔ اور اس طرح کئی ایسی باتیں کیں کہ جس کی وجہ سے ان کو لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور یہ بات اکثر لوگ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کثرت یعنی افراد زیادہ کن کے ساتھ ہیں یہ بتاؤ۔ حق پر ہونے کی نشانی ان کے نزدیک یہ تھی کہ جن کے افراد زیادہ ہیں وہ حق پر ہے۔ فرعون نے بھی یہی کہا کہ عوام میرے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مشرکین نے یہی کہا تھا کہ آپ گنتی کر لیں زیادہ لوگ کن کے ساتھ ہیں، اگر زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہیں آپ حق پر ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ افراد کا زیادہ ہونا حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اہل باطل گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اہل حق تھوڑے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ذرا، لہذا کم اور زیادہ ہونے کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے حق پر کون ہے، جو حق پر ہے اس کے ساتھ چلو۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک ساری امتیں جمع ہوں گی، لیکن نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہماری امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن حساب اس کا سب سے پہلے ہوگا۔ ہماری امت سب سے آخر میں آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی۔ اس امت کو یہ احساس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کو پیش کیا جائے گا، نبی آئیں گے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، لوط علیہ السلام آئیں گے، صرف ان کی 2 بیٹیاں ساتھ ہوں گی اور ایک ان کا بھتیجا، ایک آدھ، بس یہ مسلمان، بیوی بھی مسلمان نہیں، کوئی شخص مسلمان نہیں۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، ان کا بیٹا بھی مسلمان نہیں، بیوی بھی مسلمان نہیں، 80 آدمی مسلمان۔ ایسے بھی لوگ آئیں گے نبی کے جن کے کسی کے 4 امتی ہوں گے، ایسے نبی آئیں گے جن کے 2 امتی ہوں گے، ایسے امتی ہیں جن کا ایک نبی، ایک ان کا امتی ہوگا ساتھ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا نبی ولیس معہ احد، ایسا بھی نبی آئیں گے کہ جن کا کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں قلت اور کثرت، افراد اور کم و زیادہ کو اگر دیکھنا ہے تو وہ نبی آئیں گے ان کے پاس تو کوئی بھی امتی نہیں ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ حق پر نہیں تھے، وہ حق پر تھے، انہوں نے اپنی محنت کر کے کامیاب ہوئے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ برباد ہو گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ دیکھو میرے پاس سارا کچھ ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس سے جو وہ ذلیل ہے، حقیر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا کھل کے۔ فرعون کہنے لگے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تھوڑا سا اٹک اٹک کے بولتے تھے۔ کیوں اٹک کے بولتے تھے؟
کیونکہ جب بچپن میں تھے موسیٰ علیہ السلام، چھوٹے بچے جس طرح 1-1.5 سال کا بچہ ایسے لڑکڑاتے ہوئے چلتا ہے، تو یہ چونکہ پلے تھے فرعون کے گھر میں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی ان کو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہی پیار تھا، تو کبھی وہ اکثر اٹھاتی تھی، کبھی کبھار فرعون بھی اٹھا لیتا، لیکن جب فرعون اٹھاتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو کبھی کبھار تھپڑ ایسے مارتے اس کے طور بور گھوم جاتے تھے، تو چھوٹے بچے لیکن تھپڑ مار، ناک میں انگلی ڈالتے کھینچتے نا اس کو بڑی درد، کہتا یہ بچہ وہی ہے جو، چونکہ اس کو بتایا تھا نجومیوں نے ایک بچہ تیرے تخت کو ختم کرے گا، تیری حکومت ختم، کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے، کبھی اس کو ایسے پکڑ کے کھینچتے اس کی داڑھی، تو کہنے لگا مجھے شک ہے کہ یہ بچہ وہی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی اور یہ وہ بچہ نہیں ہے، چھوٹے بچے حرکتیں کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا، تھپڑ مار دیا تو کہنے لگا نہیں میں اس کو چیک کروں گا۔ آخر اس نے کیسے چیک کیا، ایک تھال میں دہکتے ہوئے انگارے، آگ کے انگارے جیسے کوئلے ہوتے ہیں نا، وہ انگارے دہک رہے وہ رکھے، اور ایک تھال میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سونے کے رکھے، کیونکہ انگارے بھی گولڈن کلر کے ہوتے ہیں اور یہ سونا بھی گولڈن۔ اب ان کو چھوڑا، فرعون اس کی بیوی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ سونے کی ڈلی کی طرف ہاتھ کیا، فوراً حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں کی طرف کر دیا، جب انگاروں کی طرف کیا انہوں نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں، جب منہ میں ڈالا تو اس سے ان کی جو زبان تھی اس میں لکنت پیدا ہوگی، اٹک اٹک کے بولتے تھے، تو اس لیے فرعون کہنے لگا یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، فلولا القی اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گے اس پر کنگن سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتا اس کے پاس فرشتے جڑے ہوئے یعنی لگاتار، اگر یہ نبی ہے سونے کے بڑے بڑے کنگن پہنے، فرشتے آگے پیچھے ہوں، جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہو یا آرمی چیف ہو، اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، کہنے لگا اگر یہ نبی ہیں تو لین لگی ہو فرشتوں کی، وہ کہیں او موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ سونے کا کنگن ہے، فاستخف قومہ، اس نے خفیف بنا لیا اپنی قوم کو، یعنی ان کی مت مار دی فرعون نے، ایسی باتیں کر، فاتعوا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھی قوم نافرمان۔ آخر کار نافرمانیاں کرتے کرتے دیکھیں لفظ سنیں اللہ تعالیٰ کے، فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمیں انہوں نے غصہ دلایا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام کیسے لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، سب کو غرق کر دیا بحر کلثم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے لشکر کو لے کر بھاگے، فرعون کو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے ہیں، وہ بھی نکلا فوجوں کے ساتھ، اور آگے بحر کلثم تھا، دریا بہہ رہا ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیلی کہنے لگے موسیٰ مروا دیا تو نے، آگے دریا ہے چھلانگیں ماریں گے ڈوبتے ہیں، پیچھے فرعون ہے مر گئے، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کا فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے۔ نبی کو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ کا، ایک آدمی اللہ کا قریبی و مقرب بن جائے جس کو ولی کہتے ہیں، اللہ کا ولی، اسی کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ دم دم میں سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو نبی کو تو بہت زیادہ، انہوں نے کہا فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے، ساتھ ہی اللہ کا حکم ہے موسیٰ لاٹھی مارو دریا میں، انہوں نے لاٹھی ماری، وہ جو دریا بہہ رہا تھا برف کے بلاک بن گئے، اور راستے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یہ داخل ہو گئے سارے لشکر کو لے کر، درمیان میں جب پہنچے بالکل درمیان میں، ادھر فرعون آ گیا کنارے پر، لیکن فرعون ڈرتا بھی تھا، کہنے لگا حامان وزیر اعظم تم پہلے داخل ہو اور فوجوں کو داخل کرو، میں سب سے آخر میں داخل ہوں، پیچھے پیچھے رہا۔ جب وہ سارا لشکر داخل ہو گیا پھر فرعون بھی داخل ہوا، جب وہ درمیان میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام پار کر کے دریا، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لاٹھی مار دو دریا کو دوبارہ، جب لاٹھی ماری وہ برف کے بلاک دوبارہ پانی بن گئے، اور ادھر اس کو غوطے آئے، جب فرعون کو غوطے آئے جس سے کلمہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن آنا،
اب وقت گزر چکا ہے کلمے کا، اب وقت نہیں، تو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر کر دیا ہم نے ان کو گئے گزرے اور مثال پیچھے آنے والوں۔ ہم پیچھے آئے ہیں نا، آج 1445 2023 میں ہم فرعون کا انجام پڑھ رہے ہیں قرآن میں، یہ انجام ہوا، اس کو غرق کیا اور ہزاروں سال وہ دریا سمندر میں ہی رہا ہے۔ یہ سن 1900 کے شروع میں اس کی لاش ملی ہے، اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش پڑی ہے، کوئی مصر جائے تو دیکھیں، اس پر لعنتیں کر کے آئیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا میں خدا ہوں۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔